ویلکم بیک ٹو میڈیا ویو ناظرین. مجاہد بریلوی صاحب، تو اس وقت دیکھیے جو آسما نے کہا ایک نشاندہی تو ہوتی ہے ایک مسئلے کی، اور پھر اس سب کو یہ مسئلہ ایک طرف ہے اور حکومت نے پھر ایک بڑا ایک فیصلہ کیا کہ اے پی سی بلائیں گے کراچی میں. تو کیا خیال ہے آپ کا اس وقت جو صورتحال ہے اس کے مد نظر رکھتے ہوئے؟ نسیم اور آسما اور سلیم میرے خیال میں جو میں نے بات آگے بڑھائی تھی اس کو تھوڑا سا صافی نے آگے بڑھایا. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جیسے ابھی آج یہ نبیل گبول صاحب سے جب یہ سوال ہوا کہ آپ کے گھر پہ جو چھاپا پڑا ہے کس نے کہا ہے، انہوں نے کہا سارا ذمہ داری جو ہے سی سی پی او پر آتی ہے. اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے کہا صاحب کیا سی سی پی او کی ہمت ہے کہ بغیر وزیر اعلیٰ کے علم میں لائے بغیر پرائم منسٹر کے علم میں لائے بغیر صدر کے علم میں لائے. اب اس پہ وہ خاموش ہو جاتے ہیں. یہ ذمہ داری ہم پر اور آپ پر چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم کنڈم کریں سی ایم کو، ہم کنڈم کریں پی ایم کو، ہم کنڈم کریں پریزیڈنٹ کو، اور اس طرح ہم ان کے لیے استعمال ہوں. خود وہ منہ سے نہیں کہیں گے. اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ لوگ جو بیان دیتے ہیں وزیر داخلہ، میں آپ اور میرے خیال نسیم آپ کو علم ہے کیونکہ اسلام آباد میں آپ لوگ طویل عرصے سے ہیں، ان پارٹیوں میں ان کے وزیروں کی، ان کے مشیروں کی، ان کے سیکرٹری کی، سینئر ترین رہنماؤں کی ہمت جرت نہیں ہو سکتی کہ یہ ایک لفظ جو ہے وہ ایسا بولے کہ جو یعنی پارٹیوں میں آپ کو علم نہیں ہے کہ کس طریقے سے کیا حال ہے ان لوگوں کا. کب ہم نے اختلاف کرتے ہوئے دیکھا ہے وہ بیچارے جو اچھے زمانوں میں جو لوگ اختلاف کرتے تھے، میراج محمد خان اور ڈاکٹر مبشر حسن اور جے رحیم، وہ دور چلا گیا. اب تو وہ ہر آدمی جس طرح اسی نوکری پہ کام کرتا ہے، اس کی مثال میں لے دوں گا تو بری بات ہوگی، امین فہیم سے لے کر کس کا لوں. تو مجھے اس لیے یہ لگتا ہے کہ شاید ہم یہ لوگ انہیں ایک مہرے کی طور پر مختلف اوقات میں ان منسٹرز کو، ان پارٹیوں کے عہدیداروں کو اپنے کوئی اور ڈھکے چھپے ایجنڈے کی خاطر استعمال کیا جاتا ہے. لیکن بریلوی صاحب میں یہ کہہ رہا تھا کہ 12 گھنٹے اور 24 گھنٹے نہ بولا جائے، میرا مقصد یہ نہیں ہے. میرا مقصد یہ تھا کہ 12 گھنٹے بعد اپنے بیان سے پلٹ جاتے ہیں، 24 گھنٹے بعد کہتے ہیں ہم نے اس طرح نہیں کہا تھا. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی سلیم مقصد تو یہ ہے کہ اس وقت اگر ہم نبیل گبول کی طرف جائیں وہ ایک اور ایشو ہے، لیکن اگر کراچی کی صورتحال ہم دیکھیں بحیثیت صحافیوں کے، ہم نے آگے بات کو کرنا ہے، لوگ سن رہے ہیں باتیں سب جو میڈیا میں ہو رہی ہیں. میڈیا کو بہرحال اس چیز کا تو پھر نشاندہی کرنی پڑے گی کہ جس طریقے سے سچویشن کو ہینڈل کیا جا رہا ہے کراچی میں وہ بالکل ایک بڑی غیر سیریس ہے. اور تیسری قوت کی وہی بات آسما کی آگے بڑھاتے ہوئے، تو پھر اگر یہ دونوں کہہ رہے ہیں انٹیریئر منسٹر اور ہوم منسٹر کہ ہمیں معلوم نہیں اور یہ پتہ ہے کہ آپریشن شروع ہو گیا ہے، تو پھر کچھ مسئلہ تو ہے. نہیں نسیم، مسئلہ نہ صرف یہ کہ ہے بلکہ بڑا سنگین ہے، بڑا گمبھیر ہے. کراچی کے لوگوں کا، وہ کسی بھی زبان کا بولنے والا ہو، میں نے پچھلے ہفتے 3 دن ادھر گزار دیے، اور آپ یقین جانیے کہ وہاں کے جتنے بھی لوگ ہیں کسی بھی کمیونٹی کے، وہ سب ایک عذاب میں مبتلا ہیں. ہر بندہ اگر گھر سے نکلتا ہے اس کو یہ خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں واپس گھر سلامت آتا ہوں یا نہیں آتا. ہر بندے کو یہ فکر ہوتی ہے کہ پتہ نہیں گولی کس طرف سے آتی ہے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ نہ آپ کے قاتل کا پتہ چلتا ہے اور نہ یہ پتہ چلتا ہے کہ گروہ کون سا ہے، کس نے مارا، کس کے علاقے میں مارا. تو اس سے زیادہ بدتر صورتحال اور کیا ہو سکتی ہے. جہاں تک میڈیا کی ذمہ داری کا تعلق ہے، یقیناً میڈیا اس حوالے سے کسی حد تک ناکام ثابت ہو رہا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ایک کنفیوژن پھیل گئی ہے، نہ اصل قاتل کا، یعنی مثلا ہمارے اپنے ساتھی ان کو شہید کر دیا گیا ولی خان بابر کو، آج تک میڈیا بھی 2 + 2 = 4 کی طرح نہیں بتا سکا کہ قاتل کون ہیں یا یہ سب کچھ کرنے والے کون ہیں. لیکن وہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو ذمہ داری یوں حکومت کی بنتی ہے. مثلا اب اگر ہم ولی خان بابر کی مثال دے دیں، اس کی ابھی تک جو تحقیقات ہوئی ہوں گی وہ رپورٹس تو ظاہری بات ہے حکومتی ایجنسیوں کے پاس آئی ہوں گی، نہ آپ کے پاس آئی ہیں نہ میرے پاس آئی ہے. اب اگر حکومت مجھے اور آپ کو کچھ حقیقت بتا دے تو تب ہم اس پوزیشن میں آ سکیں گے کہ ہم آگے قوم کو وہ حقیقت منتقل کر دیں اور اس پہ اپنے کمنٹس دے دیں. یہاں پہ خود یہ لوگ کہتے ہیں، مثلا یہ جو ہوم منسٹر صاحب ہیں کئی مرتبہ کہتے ہیں بھائی تم جس پارٹی کا نام لے رہے ہو اس کے ہیں اس کے ہیں، قوم کے سامنے لے آؤ، آپ ہوم منسٹر ہیں، آپ نے ان کو پکڑنا ہے. دوسری طرف آپ خود اسمبلی کے فلور پہ کہتے ہیں کہ مجھ سے بڑا بدماش کوئی نہیں ہے، آپ سے بڑا بدماش کوئی نہیں ہے. تو پھر ان بدماشوں کو لے آئیے، ہمیں بھی بتا دے کہ یہ بدماش ہیں، یہ اس کا جرم ہے. اور جو جس کی طرف بریلوی صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ ان لوگوں کا خود یعنی مورلی ان میں یہ کریج نہیں ہے. اب اگر آپ ہوم منسٹر ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ
اپنا شو کر رہی ہیں. اگر آپ سے کل آپ کے چینل والے لگ کے نہ آپ کو گیسٹ کا پتہ ہے نہ آپ کو موضوع کا پتہ ہے اور کسی اور نے ارینج کر کے آپ کے سامنے بٹھا دیا تو آپ کیا اس پروگرام کو کریں گی؟ آپ انکار نہیں کریں گی کہ مجھ سے پروگرام کروانا ہے نوکری کی خاطر میں کر لوں گا. میں تو نوکری کرتا ہوں. تو چھوڑ دیں اپنی منسٹریاں چھوڑ دیں. ہاں مہذب ملکوں میں ہوتا بھی یہی ہے کہ آپ ریزائن دیں اگر آپ کے نالج میں کوئی چیز نہیں. لیکن میں تو پھر اسی نقطے پہ آؤں گی بار بار کہ ان کے نالج میں کیوں نہیں. جب ڈیلی میٹنگز وہاں پہ ہوتی ہیں پھر ان میٹنگز میں ہوتا کیا ہے جی؟ اے این پی کو بلا لیا گیا, ایم کیو ایم کو بلا لیا گیا اور پھر جی اب کراچی میں امن قائم کرنے کے لیے باقاعدہ انہی کی جانب سے سٹیٹمنٹس آئے تھے کہ رینجرز کو اختیارات دے دیے گئے کہ وہ آپریشن کریں گی. اگر آپ کسی بھی مثال لے لیں ہجوم کی, وہاں پہ پولیس اگر آتی ہے تو جب تک پولیس کو آرڈر نہیں ہوتا کہ اوپر سے کہ گولی چلائیں, فائر کریں یا پہ آپ آنسو گیس کی شیلنگ کریں, پولیس نہیں چلاتی. تو رینجرز کس طریقے سے ایریاز میں جا سکتی ہے, وہاں جا کے آپریشن کر سکتی ہے جب تک ان کو کہیں نہ کہیں سے گرین سگنل نہیں دیا گیا؟ تو سگنل کون دے گا؟ ہوم منسٹر دے گا جو سیکیورٹی کے معاملات کو دیکھ رہا ہے. یہاں تو ہوم منسٹر خود سوال کر رہے ہیں کہ جی انہیں تو پتہ نہیں. تو اگر ہوم منسٹر اتنے بے بس ہیں تو وہ ریزائن کیوں نہیں دیتے, استعفیٰ دیں اور وہ وہاں سے ہٹ جائیں اپنی پوسٹ سے. انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ میں دیتا ہوں, پولیس جو ہے اتھارٹی دیتا اور میں وہ اتھارٹی لے بھی سکتا ہوں. تو بالکل لے سکتا ہوں اور میں واپس بھی لے سکتا ہوں. تو آج وہ اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے اناؤنس کرتے کہ جی رینجرز جو آپریشن کر رہی ہے اس کو واپس لیا جائے. جی بریلوی صاحب, ایک جو میڈیا کے حوالے سے جس کا سلیم صافی نے ذکر کیا, ہمیں اپنی غلطی کو, شاید میں بھی اس میں شامل رہا ہوں اور اب میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنی غلطیاں درست کریں. ہم جن لوگوں کو ان پارٹیوں کا ترجمان بنا کر تواتر سے لاتے ہیں اور یہ جس طریقے سے چینل پر آگ اگلتے ہیں اور ان کی آگ اگلتی ہوئی زبان کے ذریعے جو پھر گراس روٹ پر یعنی عام لوگوں میں وہ جو بات جاتی ہے, ہم نے نہیں دیکھا کہ جب یہ اسمبلیوں میں کس طریقے سے بعد میں ہم انہیں گلے ہوئے لگتے ہوئے دیکھتے ہیں, سی ایم ہاؤس میں ان کو ساتھ پیسٹری کھاتے ہوئے دکھاتے ہیں. ہم پروگرام کی بریک میں ان کو دیکھتے ہیں کہ گلے ملتے ہیں, ہنستے ہیں, اور پروگرام کے دوران جو یہ اور ہمیں یہ چاہیے کہ جب یہ لوگ یعنی جب یہ ہمارے پہنچ جاتے ہیں ذوالفقار مرزا صاحب ایم کیو ایم کے ہیڈ کوارٹر پہ اور شاہد سید صاحب کے ہیڈ کوارٹر پہ, جب یہ ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہوں, آگ اگلتے ہوئے بیانوں کی انہیں دکھائیں تاکہ کم از کم ہمارا یہ جو کام ہو گیا ہے کہ صرف یہ رپورٹنگ کریں کہ یہ آئیں ہمارے مائک کو استعمال کریں. ہم نے مائک ان کے حوالے کر دیا ہے. نسیم, سب سے غلط بات یہ ہے سیدھا ہم مائک لائف ان کو دے دیتے ہیں, آئیں اور وہ اس پہ چیخیں دھاڑیں. کیسے ہم اپنا مائک ان کے حوالے کر دیں؟ بریلوی صاحب میں سوال کروں گا ان سے کہ یہ سوال کا جواب دو. بالکل, لیکن بریلوی صاحب یہاں پہ ہم نے 12 مائک ان کے آگے رکھ دیتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل آپ نے 14 16 مائک ان کے آگے رکھ دیتے ہیں اور وہ چاہیں اور پوری آگ اگلیں اس صوبے میں پشتون والے اور وہ جو بھی آپ کہہ لیں اردو سپیکنگ کے لیے. تو یہ جو ذرا کچھ کہنا چاہتی بریلوی صاحب, لیکن جب یہ ہمارے ٹاک شوز میں آتے ہیں ہم سوال بھی تو ان سے کرتے ہیں, جیسے ہم نے پروگرام کے آغاز میں کلپس دکھائے, ہم کلپس بھی دکھاتے ہیں بالکل لائیو جو پریس کانفرنس کرتے ہیں, لیکن اس میں ٹھیک ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ہماری صحافی برادری. آپ کے سامنے آسما اور نسیم کے سامنے یہ بات نہیں کریں گے, صحافی ہے میرے سامنے, ہم جو 12 مائک ان کے آگے رکھ دیتے ہیں کہ اس کے سامنے یہ دہاڑیں, یہ گالیاں بکیں, یہ نفرتیں پھیلائیں, اس کو تو کم از کم روک لیجیے. سلیم, یہ آپ گفتگو سن رہے ہیں, کیا میڈیا اب ایک سینسرشپ شروع کر دے؟ میڈیا اب یہ پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کے ہم بن جائیں انٹرپریٹرز, اس کے ہم سینسر بورڈ بن جائیں, یہ ممکن ہے؟ نہیں, سینسر نہیں. پھر بتائیے. میں سینسر کا قطعاً نہیں ذکر کر رہا نسیم. نہیں, اگر ہم ان کو مائک نہیں دیں گے, جو ہمارا تو کام ہے, نہیں, ان کے گھروں پر ہم مائک ان کو دے دیں, جلسے عام میں یہ نشتر پارک میں ان کو مائک لگا کے دے دیں کہ یہ خطاب کریں, ہم ان کو مائک دے دیں کہ یہ موچی گیٹ سے خطاب کیے جائیں. بھئی ہم 12 مائک کیسے دیں ان کو؟ یہ جو چاہے میں سمجھتا ہوں کہ اچھا سلیم, ابھی آپ کے پاس آتے ہیں, ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اسی پر بات کریں گے کہ پھر یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے تو میڈیا اس صورتحال کو کس طریقے سے سلیقے سے آگے لے کے چلے. ایک بریک کے بعد.